الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف اللہ رب العالمین کے لیے جو عرش عظیم کا مالک ہے اور سارے جہانوں کا بادشاہ ہے۔ آج آغاز کر رہا ہوں حضرت آدم علیہ السلام کی زندگی کا واقعہ ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام اکیلے رہ رہے تھے۔ ایک دن آدم علیہ السلام سو رہے تھے، اچانک آنکھ کھلی تو بائیں طرف دیکھا کہ ایک خوبصورت لڑکی بیٹھی ہوئی ہے۔ آدم علیہ السلام ویسے ہی تنہائی میں تھے، انہوں نے اٹھ کر کے لڑکی کو چھونا چاہا اور دیکھنے لگے۔ اللہ کا حکم ہوا، اے آدم تم اسے چھو بھی نہیں سکتے اور دیکھ بھی نہیں سکتے۔ آدم علیہ السلام نے کہا، یا اللہ چھو بھی نہیں سکتے دیکھ بھی نہیں سکتے، تو پھر اس کو دیکھنے کا چھونے کا طریقہ کوئی تو ہوگا، بتا دے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اس کو دیکھ بھی سکتے ہو، اسے چھو بھی سکتے ہو، اس کو ٹچ کر سکتے ہو، مگر شادی کرنا پڑے گا، نکاح۔ آدم علیہ السلام نے کہا، ٹھیک ہے اللہ، نکاح میری کرا دے۔ اللہ نے کہا کہ نکاح کے لیے کچھ خرچ کرنا پڑے گا، کچھ دینا پڑے گا۔ آدم علیہ السلام نے کہا، یا اللہ میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، میں بھلا کیا حصے کہاں سے کچھ دوں؟ تو اللہ نے کہا، ٹھیک ہے، ہمارے آخری زمانے کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ آخری نبی ہیں، ان پر 10 مرتبہ درود و سلام پڑھ لو، میں اس کو عوض مہر قبول کر لوں گا اور آپ کا نکاح ہو جائے گا۔ آدم علیہ السلام چونکہ ضرورت مند تھے، انہوں نے فوراً حامی بھری، 10 مرتبہ درود و سلام پڑھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہ نے شادی کر دیا، شادی ہو گئی۔ اب شادی ہونے کے بعد رخصتی بھی تو چاہیے، تو اللہ نے کہا، وَإِذْ قُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ۔ جب جنت میں آواز اللہ نے دیا کہ اپنی بیوی کے ساتھ جنت میں چلے جاؤ، وہاں رہنا شروع کر دو اور وہاں سیر سپاٹے بھی کرو، گھومو پھرو، اور جو جی میں آئے کھاؤ پیو، کوئی روک ٹوک نہیں ہے، مگر اس درخت کے قریب مت جانا ورنہ تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے اور نقصان اٹھاؤ گے۔ اللہ نے اس درخت کے سامنے جانے سے منع کر دیا، باقی جنت میں ساری جگہ پہ گھومو پھرو۔ اب دیکھیے آدم علیہ السلام جنت میں رہنے لگے، تو آپ کو پتہ ہے کہ دنیا میں اللہ رب العالمین نے عورتوں میں 4 عورت سب سے حسین پیدا فرمایا۔ نمبر 1 میں حوا علیہ السلام، جو تمام انسان کی ماں ہے۔ نمبر 2 پہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ، اور تیسرے نمبر پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی حضرت سارہ علیہ السلام، اور
चौथे नंबर पे सबसे खूबसूरत हैं हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की बीवी ज़ुलेखा। ये 4 ख़वातीन को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दुनिया की सबसे हसीन ख़ातून बनाया और सबसे अव्वल ख़ातून जो हैं दुनिया की हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम, उनको सबसे ज़्यादा अल्लाह ने खूबसूरत बनाया। और आदम अलैहिस्सलाम फिर जन्नत में रहने लगे और फिर आपने देखा कि वाक़या कहाँ से कहाँ पहुँच गई बात। अब शैतान को देखिए कि शैतान जो है अल्लाह की नाफरमानी किया, मरदूद हो गया। आदम अलैहिस्सलाम भी एक नाफरमानी कर गए, लेकिन आदम अलैहिस्सलाम नबी हो गए। वजह क्या है कि शैतान ने अल्लाह से बहस शुरू कर दिया और आदम अलैहिस्सलाम ने कहा रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन। अल्लाह के सामने शर्मिंदा हो गए, नादिम हो गए अपनी गलती पर कि अल्लाह मैं गलती तो कर बैठा हूँ, मैंने तो अपने नफ्स पर जुल्म कर लिया है, अब तू मुझे माफ़ कर दे, मुझे इस नुकसान से बचा ले। उन्होंने तौबा किया और शैतान आज भी वो ये कहता है कि आदम अलैहिस्सलाम को जो रुतबा मिला मेरी वजह से, आज जो ये दुनिया आबाद हुई है, अगर मैं सजदा कर देता तो आदम अलैहिस्सलाम तो जन्नत में ही अभी तक पड़े हुए होते, दुनिया तो आबाद ही नहीं अल्लाह कर सकता था। लेकिन मैंने नाफरमानी किया है, तब अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को दुनिया में भेजा, ये मेरी वजह से। यानी कि क्रेडिट मुझे मिलना चाहिए कि दुनिया आबाद जो अल्लाह ने किया वो तो मैं ख़ताकार हुआ इस वजह से। अगर मैं भी सजदा कर देता तो मैं भी उन फरिश्तों के साथ आज होता, आदम अलैहिस्सलाम भी जन्नत में ऐश कर रहे होते और फिर दुनिया वहीं की वहीं होती, ये दुनिया तो आबाद नहीं होती। तो इसी तरह से आज हमारे यहाँ भी लोग दलील दे करके अपने आप को पारसा बन जाते हैं।